اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ کسی ایسی وادی کے بارے میں جانتے ہیں جہاں جنوں، پریوں اور عجیب الخلقت مخلوقات کا بسیرا ہے؟ ایک ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند اور سورج کی روشنی وہاں تک کبھی نہیں پہنچتی۔ ایک ایسی وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنات اور پریوں کا دیس ہے یا کسی دوسری دنیا میں داخل ہونے کے لیے کوئی پراسرار راستہ ہے؟ اسلامی روایات میں کوہ کاف کو جنوں کا دیس کہا گیا ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے چمکتے ہوئے زمرد سے بنایا ہے۔ ایرانی روایات کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز میں آتا ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس پر بڑے سے بڑا بادشاہ بھی آج تک قبضہ نہیں کر پایا، کیونکہ قدیم زمانے سے ہی یہ علاقہ انتہائی پراسرار جگہ شمار ہوتا ہے۔ کوکاف دراصل ایک قدیم پہاڑی سلسلہ ہے جو زمین کے سب سے دور دراز علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑی سلسلے میں سی مرغ نامی ایک پرندہ رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوکاف کی سرزمین سبز رنگ کے زمرد سے بنی ہوئی ہے اور اسے جنات کی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں قدیم دور میں جنات نے بے شمار حکومتیں قائم کی۔ کوکاف کی 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 زمینیں چاندی کی ہیں اور 70 زمینیں مشک کی ہیں۔ عربی کتابوں کے مطابق کوکاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کو سہارا دینے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں ان سب پہاڑی سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوکاف سے ملتی ہیں۔ 13ویں صدی میں زکریا القزوینی نے عجائب المخلوقات نامی ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ نظریہ دیا کہ آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گرے، اور اس زمین کے چاروں طرف ایک عظیم پہاڑی سلسلہ ہے اور ان پہاڑی سلسلوں میں کوکاف بھی شامل ہے۔ وہ ان سب پہاڑی سلسلوں کو کھونٹی کی طرح اپنی جگہ پر جمائے رکھتا ہے۔ جلال الدین رومی نے اپنی تصنیف میں کوکاف کا ذکر کچھ اس انداز میں کیا ہے کہ دنیا کے طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا اور اس کی تلاش میں آپ کوہ کاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوہ کاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل موجود ہیں اور وہ قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین، کوہ کاف اور اس میں موجود مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہمارے پاس آئے جب ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دریافت کیا کہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم سورج کے بارے میں غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، تم نے اچھا کیا، اسی طرح مخلوقات پر غور و فکر کرو، لیکن خالق پر فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ تم اس بات پر تعجب کرو کہ کوہ کاف کے آگے 7 سمندر ہیں اور ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں ہیں جس کا نور اس کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، جنہیں پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ ان مخلوقات کے بچے پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، اور ان کا لباس بھی ہوا ہے، الغرض کہ ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور وہ ابلیس کو بھی نہیں جانتے، اور نہ ہی وہ ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ ساری دنیا اس پہاڑ کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے کہ انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے مسلسل اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں۔ یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے چاند اور سورج کو بھی تخلیق کیا ہے، اور جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے۔ وہ لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرمانبرداری بالکل فرشتوں کی سی ہے۔
پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کو کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک کوہ کاف زمین پر موجود کوئی پہاڑ نہیں ہے، بلکہ یہ عالم روح کا وہ سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتا ہے۔ طریقت میں کوہ کاف کو سچے عاشق کا ہدف سمجھا جاتا ہے، جس ہدف کو پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ لفظ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن پاک میں پوری سورہ کاف کے نام سے موجود ہے۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور زندگی موت کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف کو سمجھنے کے لیے جدید فزکس کی نئی دریافت ڈائمینشن بھی ہماری مدد کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کے مطابق اس کائنات کی کل 11 ڈائمینشنز ہیں، جبکہ ہم انسان 3 یا 4 ڈائمینشنز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان مزید ڈائمینشنز میں کتنے سیارے اور دنیا آباد ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ اس کا صحیح علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق عالم ارواح، عالم برزخ اور جنت و جہنم انہی ڈائمینشنز میں موجود ہیں، اور ان ڈائمینشنز میں انسان موت کے بعد ہی داخل ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف بھی ان 11 ڈائمینشنز میں سے کسی ایک ڈائمینشن میں موجود ہو، جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کائنات کے علاوہ اور کتنی کائناتیں موجود ہیں اور ان کائناتوں میں کون کون سی مخلوقات آباد ہیں، لیکن ہمارے پروردگار ان مخلوقات کے بارے میں جانتے ہیں اور انہیں رزق فراہم کرتے ہیں۔ بے شک ہمارا پروردگار بہت بڑا اور قدرت مند ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔